سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم سے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور اپڈیٹس آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج 26 جولائی اور اتوار کا دن ہے اور یہاں دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بہت ہی خوشگوار موسم ہے۔ درجہ حرارت 19 ڈگری ہے، ہلکی خنک ہوا چل رہی ہے اور بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے اور بڑی ہی پیاری جو ہے وہ دھوپ نکلی ہے اور خوشگوار دن ہے۔ تو اس دن میں آپ کی خدمت میں سویڈن کی 10 اہم خبریں، اپڈیٹس جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کے علاقے رنکیبی میں 22 جولائی کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص جو ہے اپنی جو اپارٹمنٹ تھا اس کی بالکنی سے گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ وہ 5ویں منزل تھی۔ اس کے بعد پولیس نے 2 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ طبی موت ہے یا خودکشی ہے یا اس کو مارا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں گردش میں ہیں کہ اس شخص کا نام راشد تھا، وہ پاکستان کے علاقے وزیر آباد کا رہنے والا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے ابھی اس کے نام کی یا اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو جب مزید ڈیٹیلز آئیں گی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ ہم لواحقین سے جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب سویڈن جو ہے وہ دنیا بھر میں رہنے کے لیے بہترین ملک جو ہے وہ قرار پایا ہے۔ یہ جناب واٹسن اسکول بیسٹ کنٹریز انڈیکس 2026 کے مطابق انہوں نے دنیا کے 85 ممالک 85 کنٹریز کا جو ہے وہ ایک ڈیٹا جاری کیا ہے، ان کی درجہ بندی جاری کی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے کیا ہے، اور اس میں دنیا کے ہزاروں لوگوں سے انہوں نے انفارمیشن لیا ہے۔ ان ممالک میں جو سہولتیں ان کو ہیں، وہاں پہ ملازمت کے مواقع ہیں، اسٹیٹ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، اداروں پہ لوگوں کا کس طرح سے اعتماد ہے۔ تو اس میں سویڈن جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے، ڈینمارک دوسرے اور کینیڈا تیسرے نمبر پہ ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو اس کے جو انڈیکس انہوں نے بنایا تھا اس کے 100 پوائنٹس تھے، تو اس میں سویڈن کے 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ اس کے بعد ڈینمارک کے جو ہیں 98.2، تو ڈینمارک دوسرے نمبر پہ آیا ہے۔ کینیڈا تیسرے نمبر پہ ہے جس کے 95 نمبرز ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ 94.8 جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ، پھر فن لینڈ ہے 92.5، نیدرلینڈز جو ہے وہ 90.8، اس کے بعد آسٹریلیا ہے، اور 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ جرمنی ہے 82.9، اور بیلجیم جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ ہے 78.6۔ تو یہ ٹاپ 10 کنٹریز میں ہیں۔ سویڈن جو پہلے نمبر پہ آیا ہے اس کی وجہ یہاں کمیونٹی سیفٹی ہے، یہاں کا فلاحی نظام ہے، اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہے، عوامی خدمت تک لوگوں کی رسائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پرکشش ملک ہے۔ یہاں پہ بزرگوں کے رہنے کے لیے جو سہولتیں حکومت کی طرف سے ملتی ہیں یہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انڈیکس ہوتا ہے ورلڈ ہیپینس رپورٹ، تو اس رپورٹ میں بھی جو نارڈک ممالک کے کنٹریز ہیں یہ 5 وہ ہمیشہ جو ہے وہ سر فہرست ہوتے ہیں اور ٹاپ 10 میں ہمیشہ ایسے رہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں صرف کسی ملک کا امیر ہونا یا معاشی طاقت نہیں ہے، جیسے امریکہ جو ہے وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس درجہ بندی میں وہ ٹاپ 10 میں بھی شامل نہیں ہے۔ تو یہ جناب ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ سویڈن جو ہے وہ اس نئی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں بہترین ملک قرار پایا ہے اس جو ہے وہ درجہ بندی کے اعتبار سے۔ تو سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے جناب یہ ایک خوشائند خبر ہے، اس پہ آپ لوگ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کی جو اہلیہ ہے برگیتا، ان کو انہوں نے تقریب میں جانا تھا اپنی وہ میونسپلٹی میں، اور لیکن ان کو وہاں پہ روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ پرائم منسٹر کی بیوی ہیں، ایک سیاسی شخصیت کی بیوی ہیں اور انتخابات قریب ہیں، تو ہم ان کو نہیں بلانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ وہ سیاست کے حوالے سے پھر وہ اثر انداز ہوں گی یا بات کریں گی۔ لیکن منتظمین نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ذاتی حیثیت سے آ رہی ہیں، اگر وزیر اعظم کی وائف بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے سویڈن میں غیر جانبداری کی اور سرکاری اداروں کے احتیاط کی، اور اس میں جو ہے وہ کسی بڑے منصب پہ بھی کوئی شخص ہو تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اگلی خبر جناب آپ کے لیے تھوڑی یہ یہاں احتیاط کی ہے کہ سویڈن میں ایک فون کے ذریعے وہ روبوٹک فون، یعنی اس طرح قسم کی آواز جو ہے وہ بنا کے آپ کے کسی فیملی ممبر کی، آپ کی
دوسرے لوگوں کو میسج کرتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز کو میسج کر سکتے ہیں، اور کبھی وہ کہیں گے آپ کا آئی ڈی چوری ہو گیا ہے، اور کبھی کچھ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں جو ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے، جو اس کا کسٹمز کا تھل ورکت اور پولیس، ان کی طرف سے بھی کئی دفعہ اس قسم کے میسیجز آتے ہیں۔ تو پولیس نے کہا جی کہ اس قسم کا کوئی بھی فون آئے آپ نے اس فون کا جواب نہیں دینا۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا نمبر جو ہے 11414 ہے۔ تو کسی قسم کا بھی اگر آپ کو فون آئے، فون پہ کہیں جی آپ آئی ڈی اپنی آن کریں، یا کوئی لنک بھیجیں، آئی ڈی آن کریں، یا کوئی میسج بھیجیں، یا کہیں جی کہ آپ اتنے پیسے فلاں تاریخ تک دے دیں، تو اس قسم کے تمام میسیجز جو ہیں وہ فراڈ ہیں، ان پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں کرنی۔ اگلی جناب ایک بڑی عجیب خبر ہے کہ ایک شخص، اس کو یہاں پہ جاب ملی، ملازمت کا پہلا دن شروع کیا، لیکن صرف 47 سیکنڈ کے بعد 47 سیکنڈ کے بعد اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی عجیب خبر ہے۔ اب اس شخص نے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن امبڈسمین جو ہے اس کے پاس اپنی اپلیکیشن جمع کروائی ہے، معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ جب اس میں مزید تفصیلات آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پہ جناب فارشیکرنگ کاسا ہے، جو لوگوں کو بہت سے امور میں جو ہے وہ امداد دیتا ہے، جیسے بچوں کا الاؤنس بھی ہے، بیماری کا الاؤنس بھی ہے، اسپیشل چلڈرن کے لیے۔ تو اس ادارے کا فارشیکرنگ کاسے کا کہنا ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جو ان سے امداد لے سکتی ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہوتا، اسپیشلی جن کے خصوصی بچے ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، یا ان کی وہ ایسی بعض میڈیسن لیتے ہیں کہ جو اس میں وہ نہیں آتی، جو ایک کور ہوتا ہے، تو ان کو اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں۔ جیسے بعض بچوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ ادویات ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، وہ اس کے پیسے لے سکتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ خود پے کرتے ہیں۔ تو ایسی معلومات کے لیے ادارے نے کہا کہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں ایسی فیملیز، تاکہ ان کو انفارمیشن دے اور وہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل سکے۔ آج کی جناب 7ویں خبر سویڈن کی ڈائری کی ہے کہ سویڈن میں ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا میڈیکل لائسنس منسوخ کیا گیا اور اس کو 2 مہینے کی قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ وہ ایک کیس تھا، اس میں وہ عدالت میں پیش ہوا، اس نے جھوٹی گواہی دی، اور اس میں جو کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، تو اس میں اس نے جناب جو ہے وہ درست معلومات نہیں دی۔ اس نے اپنے پیشے کا جو تقدس تھا یا اس کی جو ضروریات تھی اس پروفیشن کی، اس کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، جس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوا اور اس کا لائسنس عارضی طور پہ معطل، 2 مہینے کی اس کو قید ہے۔ اب اس نے اس پہ اپیل کی ہے اگلی کورٹ میں، اور لائسنس کی بحالی کے لیے وہ بعد میں جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے۔ یہاں جناب یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتے بلکہ اعتماد کی بھی علامت ہے، تاکہ پبلک کا ان پہ اعتماد ہو، اور وہ صرف علاج نہیں کرتے بلکہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی ایشو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ اس پیشے کی بنیادی شرط ہے جو اس خبر میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ سویڈن میں 1 جولائی سے نئے قانون کے بعد آرلنڈا ایئرپورٹ پہ ایک خاتون سے 1 لاکھ کرون کی مالیت کے زیورات اور نقد رقم جو ہے وہ کسٹمز حکام نے ضبط کر لی ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس نے بہت سے پیسے دینے تھے اور بل دینے تھے، اس نے وہ جو نہیں دیے تو وہ کرونو فوگدن جو آخری یہاں پہ ادارہ ہوتا ہے جو اس پہ کارروائی کرتا ہے، ان کے پاس تھے۔ تو یعنی وہ نادہندہ تھی، اس نے جو ہے وہ مختلف اداروں کے بل جو ہے وہ دینے تھے، اس نے نہیں دیے۔ تو جب وہ سفر کرتی ہوئی آرلنڈا ایئرپورٹ پہ پہنچی تو انہوں نے جناب چیک کیا، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا نامہ اعمال کھل جاتا ہے جب پرسنل نمبر ڈالتے ہیں، آدمی کے ایسے ایسے اعمال بھی سامنے آ جاتے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہوتے۔ تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو اتنے پیسے دینے تھے، انہوں نے پولیس کو بتایا۔ پھر اس کے بعد جناب کسٹم پولیس اور کرونو فوگدن کے پاس انہوں نے کہا جی کہ تھینک یو ویری مچ کسٹمز اینڈ پولیس، اب وہ باقی اس کو چلا رہے ہیں۔ ایک ولاگ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جس میں وہ لوگ جو سویڈن سے باہر آ رہے ہیں تو وہ 5000 کرون کی مالیت کی چیزیں اگر اس سے زیادہ ہیں تو ان کو وہ کسٹمز اس کا جو ہے دینا پڑے گا۔ اس میں وضاحت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ یورپ کے باہر کے ممالک سے آ رہے ہیں، ان کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ یورپی ممالک سے یہاں پہ آ رہے ہیں، جو EU کنٹریز ہیں، آپ اسپین سے آ رہے ہیں، ڈنمارک سے آ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ اٹلی سے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو، یا یونان سے، پھر نہیں آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ EU باہر سے آ رہے ہیں، جیسے UK برطانیہ سے آ رہے ہیں، آپ امریکہ سے آ رہے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، ساؤتھ افریقہ سے، چائنا سے، تب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس میں یہ وضاحت ضروری تھی۔ باقی یہ جناب آپ تھل ورکت کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ مزید انفارمیشن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ آج کی سویڈن کی ڈائری کی 9ویں خبر یہ ہے کہ جو مائیگریشن ایجنسی ہے اس کے مطابق سویڈن میں
جو سیاسی پناہ کی درخواستیں ہیں، اسائلم کی درخواستیں ہیں، ان میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1984 کے بعد سے سب سے کم جو ہے وہ درخواستیں آئی ہیں، صرف 4200 ان کو ملی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سخت جو امیگریشن پالیسی تھی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سویڈن میں کم لوگ آ رہے ہیں، کم لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب مائیگریشن پالیسی تو اگلے انتخابات کا بھی جو ہے وہ ایک اہم موضوع ہوگی، اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ آخری جناب خبر یہ ہے، اور یہ والدین کے لیے تھوڑی الارمنگ ہے، تو اس قسم کی جو نیوز آتی ہیں اس کا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں ہوتا، آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، لیکن اپنے آپ کو اس قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے تیار کریں۔ تو ان خبروں کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو آپ نے ڈرنا بالکل نہیں، بلکہ اپنا خیال کرنا ہے اپنے بچوں کے دانتوں کا، کیونکہ یہاں 12 سال تک کی عمر کے بچوں کو برش آپ لوگوں نے کروانا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ کروائیں آپ کو بار بار ڈینٹسٹ کہتے ہیں، اور اگر والدین کی غفلت ہو تو پھر آپ جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جوڑا جو ہے وہ کرسچنستان سٹی میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے جو اپنی بچی تھی، ان کی جو بچی تھی، ان کی دانتوں کی جو صفائی ہے اس پہ انہوں نے توجہ نہیں کی، اس کی وجہ سے اس کے 15-20 دانت نکالنے پڑے۔ اب جناب جو ہے وہ کیس جو ہے وہ آگے بھیج دیا گیا ہے اور معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو یہ جناب یاد دہانی ہے کہ آپ نے اس طرف جو ہے وہ خصوصی خیال کرنا ہے، اپنے خود جو ہے وہ بچوں کو 2 ٹائم برش کروانا ہے، ادروائز مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج 26 جولائی اتوار کے دن سویڈن کی خبریں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان میں سے کون سی خبر آپ کو زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگی ہے، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ویورز جو ہے وہ کہاں کہاں بیٹھے ان ولاگس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ صرف سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ باقی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔